سر میرا سوال ہے یہاں پر کہ فیملیز جو کہ بہت زیادہ خود بھی بیماری کا کافی شکار ہو جاتی ہیں، سم ٹائم ان کو اس بارے میں انسائٹ نہیں ہوتی ہے. پیشنٹ کی ایک بہت پریکٹس ہوتی ہے فیملی کو باتوں میں الجھانے کی. اس کے پاس ہر طرح کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. باتوں سے وہ نشہ چھوڑ بھی چکا ہوتا ہے، باتوں سے وہ ہر چیز کو کور کر چکا ہوتا ہے. فیملی جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم ان کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں پیشنٹ، یہ ان کا کوئی کانسیکوینسز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو جنریٹ کر سکیں. فیملی پھر بھی چونکہ ان کے ہاتھوں مجبور ہوئی بھی ہوتی ہے اور فیملی پھر بھی ان پہ یقین کرنا چاہتی ہے. سو پھر ہمیں بکس ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ باتوں کی بجائے عمل پر ان کو لے کر آئیں. یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ فیملی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف باتیں نہیں، پیشنٹ کے ایکشن جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی امپورٹنس رکھتے ہیں. آپ نے انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مریض کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے اور اہل خانہ کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو اہل خانہ کو کوچنگ کی ضرورت ہوگی، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی کہ مریض کے ہر سوال کا جواب ان کے پاس بھی موجود ہو. جیسے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجر، یونیورسٹی جانے والے، تو ان کے ماں باپ کے پاس بھی ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے، اسی طرح جب کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے تو اس کے فیملی ممبرز کے پاس بھی ہر سوال کا جواب پہلے سے موجود ہونا چاہیے، جو کہ تیاری کرنے سے ہی ممکن ہوگا. اور جب مریض وعدے کرتا ہے یا ارادوں کا اظہار کرتا ہے، یا کوئی بھی شخص زندگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اچھے ارادوں کا اظہار کرتا ہے، تو وعدے بہت گہری جگہ سے ابھرتے ہیں، بہت خفیہ جگہ سے ابھرتے ہیں. ارادے بھی بالکل اس جگہ سے ابھرتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے نہیں ہوتی. تو پھر آپ کے لیے خیریت اسی میں ہے کہ آپ کسی کے وعدے یا ارادے کے ساتھ کوئی عملی مظاہرہ جوڑ دیں، کوئی ایسی چیز شامل کریں اس کے ساتھ جو نظر آنے والی ہو اور جس کا ناپ تول ممکن ہو. ورنہ ہمیں اکثر بعد میں خطا اٹھانی پڑے گی، ہمیں مشکلات ہوں گی، کیونکہ لوگ وعدے پورے نہیں کریں گے اور اس کے لیے ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بہانہ ہوگا اور ارادے پھر وہ نئے سرے سے ظاہر کریں گے اور ہم پھر اسی ٹریپ میں آ جاتے ہیں. جیسے کوئی شخص کسی سے ادھار لیتا ہے اور جب مانگا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے اور دے دو، میں اکٹھے کر کے تمہیں پھر واپس دے دوں گا. یعنی پہلے پیسے دے نہیں رہا بلکہ اس کے تقاضا کرنے پہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اتنے اور دے دو گے تو اس کے بعد پھر میں تمہیں اکٹھے ہی لوٹا دوں گا. اور وہ بندہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، کیوں کہتا ہے میں اگر اور ادھار نہیں دوں گا تو میرے پچھلے پیسے مارے جائیں گے، لیکن در حقیقت اس کے اگلے پیسے بھی مارے جاتے ہیں. تو فیملی کو یہ سیکھنا چاہیے کہ صرف باتوں سے ہی نہیں، ان کو کوئی عمل بھی اٹیچ کر دینا چاہیے کہ اگر کوئی پیشنٹ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ڈرگ نہیں کروں گا تو اس کے ساتھ کوئی ایکشنز بھی ان کے ہونے چاہیے جو یہ شو کرے کہ ہاں واقعی میں اپنے وعدے کو پورا یہ آسان نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا تھوڑا مشکل ہے. کیونکہ ایک ساتھ جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں اور پرانے ہمارے محبت کے رشتے ہوتے ہیں اور جسے ہم آج نشے کی بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں، ماضی میں اس نے اچھی زندگی بھی گزاری ہوتی ہے، اس نے کئی دفعہ ہماری مدد کی ہوتی ہے، کئی دفعہ تو اس نے پورے گھر کو بنایا ہوتا ہے، تو ایسے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ بے دید ہونا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نشے کے مریض سے ذرا محبت فاصلے سے ہی کرنی چاہیے، یعنی ڈیٹیچڈ ہو کے آپ اٹیچمنٹ رکھیں، یعنی دور سے ذرا اٹیچمنٹ رکھیں. اور بہت زیادہ جسے لوی ڈوی ہونا کہتے ہیں نا، کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ آپ کو عملی طور پر کچھ کر کے نہیں دکھاتا، آبزرویبل اور میئریبل، تب تک خوشی کے شادیانے بجانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ مدد کا جو معاملہ ہے مریض کا، وہ صرف علاج معالجے میں آپ کرتے ہیں، چاہے اسے کوئی اور سنجیدہ بیماری ہو یا محض نشے کی بیماری بھی ساتھ ہو، تو پھر بھی آپ اس کی جو مالی اعانت ہے وہ صرف علاج کے معاملے میں کرتے ہیں، کسی اور معاملے میں نہیں کرتے. اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے پیارے کو کلین سلیٹ دے دیں گے اور اس کی یہ مالی مدد کر دیں گے کیونکہ اس نے کسی کا ادھار دینا ہے
یا ابھی وہ تھانے میں پھنس گیا ہے تو ہم رشوت دے کے اس کو چھڑا دیں، تو یہ جگاڑ کام نہیں کرتے، اس سے معاملہ پہلے سے بھی زیادہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ہمیں نشے کے مریض کی مدد صرف نشہ چھوڑنے میں کرنی ہے، باقی دوسرے معاملات میں ہم تھوڑا ڈسٹنس اختیار کر کے تھوڑی چشم پوشی کریں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ نشے کی بیماری کے کچھ نتائج ہوتے ہیں جو یا تو مریض بھگتے گا یا اہل خانہ بھگتیں گے، لیکن اگر مریض بھگتے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو کہ نشے کے جو نقصانات ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو نشے کی تکلیف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسرے لوگ نشے کی بیماری سے ابھرنے والی تکلیف سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ انہیں رنج ہوگا، بعد میں انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے سرمایہ بھی خرچ کیا، انہوں نے کوششیں بھی کی، انہوں نے کلین سلیٹ بھی دی، لیکن پھر وہی ڈھاک کے تین پات، وہی بات وہیں کہ وہیں رہ گئی، اور پھر وہ غصے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ تانے دیتے ہیں، پھر وہ مایوسیوں کا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے جیسا تو ہمارے خاندان میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ہم زندہ ہیں تو تم موج کر رہے ہو، جب ہم مر جائیں گے تو تم گلیوں میں رلو گے، تو یہ پھر بہت لمبی لمبی باتیں وہ کرتے ہیں جس سے سوائے تعلقات خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اہل خانہ کے لیے لازم ہے کہ وہ بات میٹھی کریں، بات عزت سے کریں، بات پیار سے کریں، لیکن گرہ کے پکے رہیں، اپنی صحت کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنے مال و دولت کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنی حیثیت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ رات بھر آپ کروٹیں بدلتے رہیں اور اپنے مریض کا فکر کرتے رہیں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ رات بھر آپ سوئیں اور صبح اٹھ کے آپ گوگل پہ جا کے تو ایک سوال دیں کہ میرا بچہ نشہ کرتا ہے یا میرا خامد جو ہے شراب کی بیماری میں مبتلا ہے، میں بہت اس بارے میں تشویش کا شکار ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ کو فوراً اچھے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے۔